السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کل گروپ میں پوچھا گیا تھا جی، کسی نے یہ شرک اور توحید کے بارے میں بات کی تھی، مضمون تھا ان کا، اور شرک اور توحید کا لکھ کر پھر آگے انہوں نے لکھا ہوا تھا، بردو جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، اور پھر سارے نبی جو ہیں وہ تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ تو یہ انہوں نے شرک میں ان کو منسوب کر دیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے یہ تین چار سوال لکھ کر بھیجے تھے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو جواب دیتا ہوں کہ بردو جولی میری یا محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سے مانگنا، آقا علیہ السلام سے مانگنا، تو یہ ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی پوری امت کے لیے وسیلہ ہیں، جیسے تمام امتیں پہلے اپنے نبیوں کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، نبیوں سے مانگتے تھے، اسی طرح جو امت ہے آقا علیہ السلام کی، تو ہم آقا علیہ السلام سے مانگتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، یا رب کائنات کی بارگاہ سے جو خیرات مانگتے ہیں، آقا کا وسیلہ دے کے مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کائنات میں دونوں جہانوں میں ایک ذات آج بھی ایسی ہے، اور وہی ہے جو کہ رب کائنات سے کی بارگاہ میں سے جن کی فریاد رد نہیں ہوتی، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی طرف نہ جائیں، ان سے نہ مانگیں۔ تو قرآن پاک کی طرف دیکھیں آپ، تو رب کائنات نے فرمایا نا، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حبل الورید جو ہے وہ انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو وہ جو رب اپنی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آقا کی امت کو، بنی نوع انسان کو، امت مسلمہ کو یہ فرما رہا ہے، میرا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میرے محبوب ہیں، وہ آپ کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ خود کو فرمایا کہ وہ میری شارک سے زیادہ، میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کامل ہو جائے۔ تو جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو ان کو پھر آقا علیہ السلام کی جو قربت ملتی ہے، توجہات ملتی ہیں، یہ ایک روحانی ٹاپک ہے، یہ بات لگتی ہے، تو وہ مومنین بنتے ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے آقا کی شانیں بیان کرتے ہیں، اپنے آقا کے نام معجزات بیان کرتے ہیں، حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو اللہ پاک مومنین کی صف میں شامل فرماتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں خامی، عیب، کجی تلاش کرتے ہیں، تو وہ رب کائنات کی بارگاہ سے وہ لوگ دھتکار دیے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ عقلوں پر، آنکھوں پر، وہ سنتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ بہرے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ وہ اندھے ہیں۔ پاک ان سے وہ یہ سلب کر لیتا ہے توفیق جو ہے سمجھنے کی، جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرنا۔ آگے فرمایا، آگے ان تحبط اموالکم ولا انتم لا تشعرون، تمہارے سارے جو اعمال نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، جتنی آپ نے پونجی کمائی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہیں، سارے اعمال رد کر دوں گا۔ کیا ہوا کہ اگر میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، یعنی لوگوں اگر میرے محبوب کو تم نے اوروں جیسا جان لیا برتاؤ میں، جیسے ایک دوسرے کو آواز دے کے پکارتے ہو، اگر اسی طرح میرے محبوب کو پکار لیا، یعنی کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، یعنی لوگوں اگر میرے محبوب کو تم نے اوروں جیسا جان لیا برتاؤ میں، جیسے ایک دوسرے کو آواز دے کے پکارتے ہو، اگر اسی طرح میرے محبوب کو پکار لیا، یعنی کہ میرے محبوب کو تم لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا، دوسروں جیسا جان لیا، تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، اور تمہیں ولا انتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہی رب کائنات سورہ نساء قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو لوگ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، وہ حبیب آئیں آپ کے پاس، آپ کے در پر آئیں، فاستغفر اللہ سے آ کے بخشش مانگیں، فاستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے میرا محبوب سفارش کر دے، تو
لا وجداللہ وتوابا رحیما، تب مجھے بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اگر رب کائنات کی بارگاہ سے بخشش کی خیرات بھی چاہتے ہیں امت مسلمان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ جاؤ، یہ قرآن ہے، آ جاؤ اور وہاں پہ آ کے مجھے مناؤ، مجھ سے بخشش مانگو۔ اور اگر میرا محبوب سفارش کر دے، میرا محبوب لب ہلا دے کہ مولا اس کو جانے دے، تب مجھے بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو یہ قرآن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا نہیں چاہیے، بھی اللہ کے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، متفق علیہ حدیث ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ عطا اللہ پاک فرماتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں، ایسی حدیثیں جو ہیں جو کہ لوگ جو ہیں آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں عیب تلاش کرتے ہیں، خامیاں تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ناکام، وہ لوگ ایسی حدیثیں ایک دوسرے کو آگے شیئر نہیں کرتے تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست نہ ہو۔ جس گمراہی میں جس جگہ پہ ہم پڑے ہوئے ہیں پڑے رہیں، کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، رب کائنات نے ابلیس کو شیطان کیوں بنایا؟ وہ کسی بات پر کہ وہ نبی کو رب کائنات نے فرمایا اس کو سجدہ کر، وہ اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا باری تعالیٰ میں تجھے مانتا ہوں، تیری توحید مانتا ہوں، تیری شان، تیرا مقام، تیری عظمت مانتا ہوں، مگر تیرے بندے کی، نبی کی عظمت نہیں مانتا، جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ یہ کم سر ہے مجھ سے، یہ مٹی سے، میں آگ سے اپنے آپ کو بہتر جانا، نبی کی بے ادبی کی۔ نبی کی بے ادبی کرنے کے جرم میں رب کائنات نے ایک بڑے پرہیزگار، عبادت گزار، متقی ہے۔ اب وہ لوگ اپنا موازنہ خود کر لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر توحید پر اور اس پر زور لگاتے ہیں، اس ٹاپک پر زور لگاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہاں بھی خبر نہیں تھی، وہاں بھی پتہ نہیں تھا، وہاں بھی معلوم نہیں تھا۔ تو اس پر وہ ساری ان کی تبلیغ و تدریس اور یہ دروس کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو خود اپنا موازنہ کر لیں، کیا وہ بھی اس شیطان کی طرح، اس ابلیس کی طرح، متقی فرشتے کی طرح شیطان بنا دیے جائیں گے؟ یقیناً بنیں گے۔ جب رب کائنات نے ابلیس کو رد کر دیا اپنی بارگاہ سے اور وہ شیطان جب بنا، تو اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو قیامت تک آنے والوں کو بہکاؤں گا دنیا میں۔ تو رب کائنات نے فرمایا تھا کہ شیطان تو میرے ہر بندے کو نہیں بہکا سکے گا۔ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ تو مجھے پر ایک بات کر لے، ایک کرم کر دے کہ مجھے دنیا میں بھی مجھے ایک ساتھی دے دے، مجھے ساتھی دے دے میرے ایسے جو میرے ساتھ چل کے کام کریں، ایک چیلا دے دے جو دنیا میں میرے کام کرے، ساتھ چلیں اور میرا کام کریں۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور آقا علیہ السلام کی حقیقت کو اور معجزات کو اور کمالات کو جو انسانوں سے بڑھ کر ہیں، جو رب کائنات نے عطا کردہ فرمائے ہیں، ان کے متعلق وہ خامیاں، ان میں سے خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان جیسا، ایک ہم جیسا، اپنے جیسا معاذ اللہ رسول اللہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ یاد رکھیے جو انجام شیطان کا ہوا ان کا بھی ساتھ اسی کے ساتھ انجام ہوگا۔ اس لیے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں بہت سینسیٹیوٹی ہے، بہت نازک ہے یہ معاملہ۔ اپنے آپ میں اگر خیال بھی کوئی لے آئے دل میں کہ یار یہ وہابی کہیں صحیح تو نہیں کہتے، بس اتنی سی دل میں ایک خیال آنے کی دیر ہے، ایمان جو ہے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور وہ پردے پڑ جاتے ہیں دلوں پر، آنکھوں پر۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سامنے پیر و مرشد کے بیٹھے ہیں، تو بڑے کامل پیر و مرشد ہیں آپ کے، اور ایک دن خیال آیا کہ یار میں تو سید ہوں اور میں تو ان سے بڑھ کر ہوں، یہ تو سید بھی نہیں ہے۔ اب دل میں انہوں نے سوچا تو جو اللہ کا ولی سامنے بیٹھا ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ دیکھیں آپ ان کے عقیدے میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، وہ ہوا سے گزر جاتی ہیں، وہ کیوں گزرتی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں۔ تو انہوں نے جان لیا، نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ یہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں بلے شاہ صاحب، تو ان کے پیر کتنے سال تک ان سے ناراض رہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہی کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے اولیاء کرام کا اور اللہ والوں کا، وہ الگ سے بات ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا
آج کے دور میں وہ جو اہمیت صحابہ اکرام کو تھی، اہل بیت کو تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آج بھی حضور کے عاشقوں کو اہمیت ہے، مگر ان لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناصر الدین البانی اہل حدیثوں کا یہ رہنما اور ان کا بڑا یہ عالم ہوا ہے، اس نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم سے صحیح بخاری جو ہے، اس میں سے انہوں نے پورے کا پورا ایک باب نکال کر غائب کر دیا۔ جو جتنی بھی پرنٹنگ ہو رہی ہے اہل حدیثوں کی کتابوں میں یا یہ دیوبند جو ہیں ان کی بکس میں جو آ رہی ہیں، آپ اس نے پھر نام رکھا صحیح المفرد، صحیح المفرد، صحیح بخاری کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صحیح حدیث مبارکہ ہے اس کا نام رکھا ہے صحیح المفرد۔ اس نے کیا کیا، جتنی احادیثیں صحابہ اکرام سے مروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، جس میں وہ آقا کا ادب کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس حجام آتا، آقا کی بال کاٹتا، وہ بالوں کو ہاتھوں سے اٹھاتے، گرنے نہ دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو وہ پانی کے قطرے ہاتھوں میں اٹھاتے، وہ گرنے نہ دیتے، چہروں پر ملتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت اور عقیدت اور احترام جو ایک شدت تھی ان میں صحابہ اکرام میں، وہ پورے کا پورا باب ناصر الدین البانی نے ان کی صحیح المفرد بنا دی، انہوں نے کتاب امام بخاری کی، اور سارا نکال دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ امت کی امت، اب یہ امت جو ان کے لوگ جو ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، ساری امت نہیں، ان کے لوگ ہیں، جتنے وہ سنتے اور پڑھتے جا رہے ہیں یہ دیوبندی اہل حدیث، وہ ان کے دلوں میں وہ ایمان، وہ حقیقت ایمان سے دل ان کے خالی ہو گئے، وہ شرک بدعت فتوے اور یہ صرف ان کے دلوں میں بھرے رہ گئے، اس لیے کہ وہ پورے کا پورا باب نکال دیا گیا ہے۔ نئی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہے ان کے لوگوں کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، آقا کا ادب کیا ہے، اور صحابہ اکرام کس قدر ان کے جو لیول تھا محبت کا، ادب اور عقیدت کا، احترام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ کس لیول کا تھا، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ جب کہیں وہ ٹی وی پر ڈاکٹر طاہر القادری کی صاحب جو ہیں ان کا اگر کوئی کلپ آ جاتا ہے، یا کوئی اور اہل سنت والجماعت کے جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہیں، جب ان کا کلپ آتا ہے سامنے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے جی، یہ تو ہم نے سنی نہیں ہے کبھی۔ وہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے بڑوں کا قصور ہے۔ اب جتنی نسلیں آگے تھی وہ اب بڑی بڑی ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ساری زندگی میں پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ میں ایک دن پاکستان لاہور میں موٹر بائک کو پنکچر لگوانے گیا، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، 15-16 سال پہلے کی بات۔ تو پنکچر لگوانے والا لڑکا تھا، میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے آپ کا جو کام بڑھائے۔ کہتا جی وہ صدقے کی واسطے کی کیا ضرورت ہے جی ہمیں؟ میں کہا یار کمال ہوگی۔ کہتا ہے نبی پاک، میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی سارا کچھ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا تم نے حدیث نہیں سنی، انما انا قاسم واللہ یعطی کی عطا، اللہ پاک فرماتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ کہتا جی ادھر آئیں، مجھے اندر لے گیا۔ باپ کی عمر کم و بیش 75 سے 80 سال ہے، اندر بیٹھا ہوا تھا وہ دکان کے اندر لوہے سے۔ تو وہ کہتا ہے جی ابو جی یہ سنو، یہ حدیث کوئی سنا رہا ہے مجھے، ہمیں کہنا کاکا کیڑی حدیث سنا رہے ہیں؟ میں کہا جی انما انا قاسم واللہ یعطی عطا، اللہ پاک فرماتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا جو ہے 75-80 سال کا، وہ کہتا ہے جی اسی نے کدی نہیں سنی۔ میں کیڑا کیدا جی اہل حدیث، بس یہی بات ساری۔ تو ان لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جانتے ہیں، پھر شرک بدعت کے فتوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر لگاتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام جو تھے آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے سے پہلے کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بلوایا اور ان کا مجمع تھا سامنے۔ آقا نے خطاب فرمایا مجھے یہ خدشہ نہیں رہا کہ اب تم میرے بعد شرک کرو گے، خدا کی قسم مجھے یہ خدشہ نہیں رہا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر دنیا پرستی اور دنیا کے مال میں پڑ کر پہلی امتوں کی طرح برباد ہو جاؤ گے، اس کے فتنے میں پڑ جاؤ گے، اس میں آپ دنیا کے فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اخاف علیکم الدنیا، خدشہ یہ ہے کہ دنیا پرستی میں، دنیا کے مال میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسے کہ امت آج ہے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اور اسی طرح اس کا اثبات فرمایا کہ خدشہ یہ ہے کہ تم دنیا پرستی اور اس کے مال میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دو خوشخبریاں امت کے لیے سنائیں، اور ایک خوشخبری یہ تھی کہ میرے بعد اب شرک نہیں آئے گا۔ وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ تمام انبیاء کرام جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی
رد شرک کے دلائل کے ساتھ مبعوث ہوا، جو نبی بھی آیا اس نے آ کے توحید کا درس دیا، توحید کی بات کی، توحید کا، اور کسی نبی نے گارنٹی کا اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا، چونکہ وہ گارنٹی نہیں تھی تو انبیاء آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، شرک ساری زندگی وہ جاری رہا، تا آج آ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی۔ آپ کی 63 برس کی جدوجہد نے شرک کی جنگ جیت لی، شرک مار کھا گیا، شرک ہار گیا، اور فرمایا کہ اب ان کافروں سے مت ڈرنا، اور شرک کا خاتمہ ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم پھر کھائی، واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ خدا کی قسم مجھے خدشہ نہیں رہا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، دنیا پرستی، ولاق اخاف علیکم الدنیا، دنیا کے خوف یہ ہے کہ دنیا پرستی میں، دنیا کے مال فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسا کہ امت آج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا کی امت میں شرک نہیں ہے۔ آج کوئی شرک کے درس دیتا ہے، شرک پر زور دیتا ہے، تو وہ اپنا ہی ستیہ ناش کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جس نے چیلنج کیا وہ کافر ہوا، وہ سارے اس کے اعمال بھی گئے، اور وہ ساری نیکیاں بھی گئیں، اور وہ اپنی طرف سے تبلیغ کرتا رہا، اور وہ درس دیتا رہا، وہ سارے ضائع ہوتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نازک عقیدہ جو ہے ہمارا، جس میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، کہ ایک ذرا سی غلطی ہوئی، ذرا سا خیال آیا کہ یار کہتے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر یہ خیال آ گیا تو آپ کا ایمان گیا، ساتھ ہی دل پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، اور انسان کو پھر ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، آقا کے مقام کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے دشمن ہیں، وہ جو غیر ہیں حضور کے، وہ پھر اپنے لگنے جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں دل میں خیال آنے کی وجہ سے۔ کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو سنیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت بیان کرتے ہیں، اور شرک اور بدعت کے فتوے نہیں لگاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج نہیں کرتے آپ کے فرمان کو، ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔